السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز لاؤنج میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد اسامہ۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو سچا ہے اور سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے 91 تک کا ناظرین اردو ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے احکامات پر غور کرنے اور ان پر عمل درآمد کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کل کی جو اہم خبریں ہیں، سب سے اہم خبریں جن میں عبدالستار ایدھی صاحب کے حوالے سے انسانیت کے دوست عبدالستار ایدھی صاحب کو ان کے کچھ لوگ ہوتے ہیں پسماندگان میں بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، 2 بچے ہوتے ہیں، کسی کے 5 بچے ہوں گے، کسی کے مختلف فیگرز ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایدھی صاحب کے پسماندگان میں پوری قوم ہے۔ پوری قوم کل رو رہی تھی عبدالستار ایدھی صاحب جب ان سے جدا ہوئے۔ عبدالستار ایدھی صاحب کو ایدھی ولیج میں دفن کر دیا گیا ہے۔ ایدھی صاحب کی کردار کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے، کیونکہ ورلڈ میڈیا نے بھی اسے جس طرح سے بین الاقوامی میڈیا نے بھی اسے ٹریٹ کیا اور یقینی طور پر ایک بڑی خبر ہے، اس پہ تفصیلی آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسری اہم خبر رہی وہ کل وزیراعظم پاکستان جناب میاں نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں لندن سے علاج کے بعد۔ اوپن ہارٹ سرجری کروائی وزیراعظم نے جو کہ کامیاب ہوئی، گو کہ کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ بہرحال وزیراعظم صاحب کے آپریشن کے بعد اب وہ صحت یاب ہیں اور وطن واپس آ چکے ہیں۔ کچھ چیلنجز کا سامنا ہے وزیراعظم کو، کیونکہ وزیراعظم کے آنے سے پہلے عید کے تیسرے روز تحریک انصاف ایک جلسہ کر چکی ہے، ایک نہیں بلکہ 2 جلسے کر چکی پاکستان تحریک انصاف سیالکوٹ میں اور پسرور میں، اور تحریک انصاف کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم کے حوالے سے ان کے خلاف بڑی اسٹرانگ اس بار کیمپین چلائیں گے اور وزیراعظم اس بار بچ نہیں پائیں گے۔ یہی پی ٹی آئی کہتی ہے اور یہی پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کی کیمپین کتنی اسٹرانگ ہے، کتنی طاقتور ہے، اور وزیراعظم کو جو چیلنجز درپیش ہیں پیناما کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، اس پر آج تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ دیگر اہم خبریں ہیں جن میں عمران خان صاحب کل لندن گئے اپنے بچوں سے ملنے کے لیے، اور انہوں نے بھی کل کہا ہے کہ نواز شریف اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں۔ اگر نواز شریف خود کو بادشاہ سمجھتے ہیں لیکن ہم انہیں بادشاہ بننے نہیں دیں گے، ان کو احتساب کے کٹارے میں ضرور لائیں گے۔ دیگر اہم خبریں جو کہ آج نوائے وقت کا حصہ، ان پر تفصیلی بات کریں گے۔ آج ہمارا ساتھ دیں گے جناب محترم پروفیسر نعیم مسعود صاحب۔ ویلکم نعیم صاحب، تشریف لائے پروگرام میں۔ نعیم صاحب سے تفصیلی بات کریں گے آج کی اہم خبریں جو نوائے وقت کا حصہ ہیں نوائے وقت ٹوڈے میں۔ سب سے پہلے لیڈ پہ بات کریں گے عبدالستار ایدھی صاحب کے حوالے سے۔ نعیم مسعود صاحب، مسیحا چلا گیا ہے، اسے من و مٹی تلے دفن کر دیا گیا، لیکن مسیحا دلوں میں زندہ رہے گا۔ عبدالستار ایدھی صاحب کے جو کام ہیں، عبدالستار ایدھی صاحب کی جو خدمات ہیں، انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ اور آرمی چیف نے بھی جو بیان دیا عبدالستار ایدھی صاحب کی وفات کے موقع پر، اور آرمی چیف نے بھی کہا اور تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایسی شخصیات کہیں صدیوں میں جا کے پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں ایک تو اسامہ یہ بات ہے کہ اتنی بڑی غیر متنازع شخصیت میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی، پھر اتنی زیادہ خدمت کرنے والی، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرنے والی بین الاقوامی چند شخصیات میں سے ایک شخصیت عبدالستار ایدھی کی تھی۔ میں تو کل یہ سوچ رہا تھا کہ سونی دھرتی پہ وہ ایک ایسی دھرتی تھی جو بے بسوں اور بے کسوں کو آغوش، پانی اور خوراک فراہم کرتی تھی، اور ایسا آسمان تھا، ایسا آسمان کے جو چھت مہیا کرتا تھا ان نادار، ان غریبوں کو جو کسی مائکروسکوپک آئی سے یا ٹیلیسکوپک آئی سے حکومتوں کو نظر نہیں آتے۔ میں آغاز میں یہ ایک بات کر دوں، میرے ذہن سے نہ نکل جائے اسامہ۔ کل کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انہوں نے جاتے جاتے اپنی آنکھوں کا بھی عطیہ دے دیا اور موت بھی انہیں خدمت خلق سے نہیں روک سکی۔ بالکل صحیح۔ تو میں سوچ رہا تھا کاش وہ آنکھیں ہمارے سیاستدانوں کو دے جاتے تاکہ انہیں پاکستان میں بے کس، بے نوا، غریب نظر آنے شروع ہو جاتے۔ تو بہرحال ان کی آنکھیں دینا، میں ان آنکھوں کے عطیے کو کہوں گا کہ انہوں نے قوم کو عطیہ دیا ہے، اور یہ جو ہمارے قومی لیڈر بنتے ہیں انہیں آنکھوں کا عطیہ دیا ہے۔ انہوں نے چشم بینا دی ہے کہ تیرگی میں دیکھنے کو چشم بینا چاہیے۔ پاکستان میں خط افلاس سے نیچے گزارا کرنے والوں لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کو ہم دیکھنا شروع کر دیں یا اس حقیقت پہ غور کریں یا اس زخم کو دیکھیں
تو ہمیں سب میٹرو، سب اورنج لائن اور سب موٹر وے بھول جائیں گی کہ لوگوں کو جہاں اسپرین میسر نہیں ہے، لوگوں کو جہاں تختی میسر نہیں ہے، قاعدہ میسر نہیں ہے، لوگوں کو جہاں انصاف میسر نہیں ہے، اور وہاں وہ شخص پیکر انسانیت بن کے سامنے آیا. اور میں ایک اور عرض کروں گا، بلاول کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ اس شخص نے پاکستانیوں کو سر اٹھا کے جینا سکھایا. یعنی وہ مجھے تو سم ٹائم یہ ہم اسے فخر پاکستان انہیں کہہ رہے ہیں عیدی صاحب کو، وہ تو فخر انسانیت تھے. بالکل صحیح. اشرف المخلوقات کے اشرف ہونے کو، ہم تو اشرافیہ ہونے کو اہم سمجھتے ہیں نا، لیکن وہ مخلوق کا جو اشرف المخلوقات ہیں اس کو وہ محمود کے نہیں تھے، ایاز کے تھے. کون ہے جو محمود و ایاز کی؟ وہ تو محمود و ایاز کی بھی خبر رکھتے تھے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عام ان کے متعلق یہ بھی واقعہ ہے کہ کہیں وہ ایک دفعہ تو وہ پچھلے کوئی عرصہ پہلے لٹ گئے تو واپس آ گیا سارا مال و زر جو اللہ کے لیے تھا، جو اللہ کے وہ تو ان کے سینٹر سے چوری ہوئی. اچھا، اس سے پہلے ایک دفعہ انہیں کچھ ڈاکوؤں نے روک لیا. اب مجھے نہیں پتا وہ کس راستے پہ تھے اور کس سفر، ان کا سفر تو خدمت کا ہی سفر ہوتا تھا، ان کی منزل تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا تھا. اور آپ کی اخبار کی سرخی نے بہت خوبصورت لفظ جمائے ہیں. اس نے لکھا ہے کہ کروڑوں اشکبار آنکھوں کی سلامی سے لحد میں اتر گئے. بالکل بالکل. نوائے وقت نے کمال کر دیا خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، لیکن ہمارے پاس وہ لفاظی نہیں ہے جس سے ہم انہیں خراج تحسین پیش کریں. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے. دیکھیے کہ ان ڈاکوؤں نے جو لوٹنے لگے تھے، انہیں کسی نے پہچان لیا. انہوں نے کہا یار جب ہم مر جائیں گے، پتہ نہیں کس اندھی گولی سے یا کس پولیس کی گولی سے، کس ایجنسی کی گولی سے جب مر جائیں گے، جب والدین بھی نہیں اٹھائیں گے، جب کوئی شاید جنازہ بھی نہیں پڑھائے گا اور کفن بھی نہیں دے گا، پیوند خاک بھی نہیں کرے گا، تو یہ وہ عیدی ہیں جو ہمیں لحد میں اتاریں گے. تو اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی خدمت، اتنا بڑا خدمتگار یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور میں اس فیصل عیدی کے لیے جو اب جس کے پاس عیدی سسٹم کا سارا غریبوں کی خدمت کا سسٹم ہوگا، میں ان کے لیے دعائے استقامت کرتا ہوں، صبر کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس قابل کریں کہ وہ اس مشن کو اٹھا کر کے آگے چلیں. اچھا نعیم صاحب، کل سے بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے اس پہ، جب سے عیدی صاحب کی وفات کی خبر آئی ہے. کیا عیدی صاحب کے پاس، جب وہ خود بتاتے ہیں جب 1951 میں انہوں نے ایک اپنی جو جتنی جمع پونجی تھی وہ بیچی، ایک کمرہ خریدا، اس میں ڈسپینسری بنائی اور وہاں سے آگے معاملات چلے. وسائل نہیں تھے ان کے پاس، اس شخص نے وسائل پیدا کیے ہیں. بھیک مانگا کرتے تھے انہوں نے، اکثر وہ ہمیں نظر آتے تھے، ٹیلی ویژنز پہ بھی نظر آتے تھے، انٹرویوز میں بھی اکثر وہ کہ میں یہاں پہ بھیک مانگتا ہوں، اور بھیک وہ اپنے لیے نہیں مانگتے تھے، بھیک انسانیت کے لیے مانگتے تھے. وسائل اس شخص نے خود پیدا کیے ہیں. وہ کوئی اس کے پاس حکومتی خزانے نہیں تھے. کوئی حکومتی خزانے رکھنے کے باوجود بھی، ہماری حکومتیں اتنے وسائل رکھنے کے باوجود بھی، ٹیکس کا پیسہ رکھنے کے باوجود بھی، سر عبدالستار عیدی جیسا کوئی ادارہ نہیں بنا سکے. انسانیت کی خدمت عبدالستار عیدی نے جس طرح سے کر دی ہے، ہماری حکومتیں اس طرح سے کیوں نہیں کر پاتی؟ دیکھیں، اللہ بھلا کرے جو لوگ اس عظیم شخصیت کے جنازے پہ چلے گئے، جب تک وہ زندہ رہا ہے، ہم نے ان کی زندگی سے، ان کے مشن سے، ان کی کارکردگی سے، ان کے دل سے، ان کے درد سے کچھ نہیں سیکھا. اگر ہم سیکھتے تو پوری ریاست ہی فلاح کی ریاست بن جاتی. میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑی فلاحی ریاست ہے، ایک ملک ہے، وہاں سوشل ویلیوز کی بہت ویلیو ہے، اور وہ ناروے ہے. میں کہتا ہوں کہ اس شخص کی کارکردگی، اس شخص کا ڈسپلن، آپ دیکھیں نا کل بھی ان کی جو ایمبولنس سروس تھی وہ جاری تھی، ان کے مشن کی خدمت جاری تھی، آپریشنز جاری تھے. اس شخص کو ہم نے اس وقت اتنی عوام نے دی، پاکستان نے دی، پاکستان کی مٹی نے دی، لیکن حکمرانوں نے اس کو اتنی ویلیو نہیں دی. حکمران چاہتے تو وہ کام جو خود اپنے نیٹ ورک، حکومتی نیٹ ورک سے نہیں کر پائے تھے، ان کے ساتھ کوئی میچنگ گرانٹ کر کے کرتے تو شاید ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. المیہ اسامہ یہی ہے کہ ہم زندہ لوگوں کی قدر نہیں کرتے، اور ہم جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر چند دن انہیں یاد کرتے ہیں. ان کے مشن کو ہم اس طرح صدقہ جاریہ، اس طرح تسلسل فراہم نہیں کرتے جس کی اہم ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں، وہ شخص حرص و حوث کے لیے نہیں جیا،
اقتدار کے لیے نہیں جیا، کسی شہر اقتدار کے لیے نہیں جیا، اور اس کو یہ آپ کے ٹی وی کیمرے، آپ کے یہ اخباروں کے فوٹوگرافرز اور ان کی ہیڈ لائنز، اور یہ بالکل کوئی گورنری متاثر نہیں کرتی تھی، نہ کوئی وی آئی پی متاثر کرتا تھا۔ اب کیا ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ لیکن نعیم صاحب ایڈ کرنے دیجئے اس میں کہ ایدھی صاحب نے الیکشنز لڑے 2 بار، ایک بار مغربی پاکستان کے لیے الیکشن لڑا اور ایک بار کونسلر کے لیے الیکشن لڑا، لیکن ایدھی صاحب کامیاب نہیں ہوئے۔ اس لیے نہیں کہ عوام ان کو چاہتی نہیں تھی، عوام نے اس لیے ایدھی صاحب کو ووٹ نہیں دیا۔ اور کل میں سن رہا تھا انٹرویوز ایدھی صاحب کے پرانے، تو ایدھی صاحب کو انہوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ اگر ایدھی صاحب سیاست میں آ جائیں گے تو یہ جو خدمت کر رہے ہیں ایدھی صاحب، یہ پھر کون کرے گا؟ جس طرح سے ایدھی صاحب کر رہے ہیں اس طرح سے کون کرے گا؟ تو ایدھی صاحب نے کوشش کی تھی ایک بار سیاست میں آنے کی، لیکن عوام نے انہیں کہا کہ نہیں، آپ یہی کام کریں۔ اس میں اسامہ میں ایک عرض کروں گا، میرے اور آپ کے سینے میں دھڑکنے والا دل جو ہے نا، اٹس جسٹ اے پمپنگ آرگن فار بلڈ سرکولیشن، جبکہ ایدھی جیسی شخصیت کے اندر جو اتنا بڑا دل ہوتا ہے اس میں درد دل ہوتا ہے، بالکل، اور جس دل میں درد دل ہو نا، وہ اس کے کہیں رگو پے میں حرص و ہوس جو ہے بسیرا ہی نہیں کر سکتی۔ تو وہ ایک ایسی پاک شخصیت تھی جو جیے ہی دوسروں کے لیے، جسے پرواہ ہی نہیں تھی، جسے بے نیازی تھی حرص و ہوس سے، جسے پرواہ تھی تو صرف اس ملک کے غریب کی۔ اچھا، یہ شخص دنیا میں کہیں بھی پیدا ہوتا تو یہ پیکر انسانیت ہی ہوتا۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ سشما سوراج سے لے کے ان کے وزیر اعظم مودی تک، پھر آپ دیکھیں کہ امریکن جو بڑے اخبارات ہیں، پھر برٹش جو اخبارات ہیں، ان کی نظر میں بھی یہ شخصیت تھی۔ اور کیوں تھی؟ کوئی اقتدار میں رہے، کوئی شہر اقتدار میں رہے، کوئی سرے محل بنایا، یا کوئی پاناما لیک سے ان کے حصے میں آئی، کچھ بھی تو نہیں۔ کیا آیا؟ خدمت کرنا، اور کس کی خدمت کرنا؟ غربا کی۔ اچھا، پھر ایک یہ بھی بات، ان کے پاس کوئی امیر بھی آیا، ان کے پاس کوئی چور اچکا بھی انہیں خبر ملی ہے، ان کے پاس۔ اچھا، کل مجھے یہ بھی پتا چلا کہ جب کہیں بھی آمریت کے خلاف صحافیوں کی کوئی مہم چل رہی تھی ایوب خان کے دور میں، تو یہ کراچی پریس کلب میں ایک چکر لگاتے تھے کہ کسی صحافی کو میری ضرورت تو نہیں ہے، کسی کو کھانے کی، کسی کو خوراک کی، کسی کو ایون کسی کو پناہ کی۔ تو اب دیکھیں نا اس شخص کا دل کیا کمال دل تھا۔ سر کیا شخص ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے تو جو کیا ہی ہے، لیکن سر جانوروں کے لیے بھی ایک سینٹر ایدھی صاحب نے بنا رکھا ہے۔ کاش اس سنت پہ آپ کی حکومت عمل کر لیتی۔ ایویں تو نہیں نا کہتے کہ ڈھونڈیں گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں۔ اچھا، ایدھی صاحب کے حوالے سے جتنی بھی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ایدھی صاحب خود اپنی حیات میں بھی اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ اگر بلقیس ایدھی میرے ساتھ نہ ہوتی، ان کی زوجہ، اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید میں اتنی اچھے طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کام کیا، میں شاید اس طرح سے کام کر نہ پاتا۔ بڑی قربانیاں تھیں، انہوں نے اپنی نجی جو ان کی زندگی تھی، اپنی پرائیویٹ لائف کو بالکل انہوں نے اگنور کیا انسانیت کی خدمت کے لیے۔ میں نے شاید کل بھی جب نیوز میں تھا تو میں نے یہ واقعہ کوٹ کیا کہ بلقیس ایدھی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ، کیونکہ ان کی لو میرج تھی، مطلب ایدھی صاحب نے انہیں آفر کیا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ غالباً ان کی 2 شادیاں تھیں۔ نہیں، ایدھی صاحب کی پہلی شادی جو تھی وہ خاتون نے ریفیوز کر دیا تھا کہ تم ایک فقیر آدمی ہو، تم بھیک مانگتے ہو، تمہارے کپڑے دیکھو، اپنے تم پاؤں میں جوتا دیکھو، تمہارے حالات ایسے نہیں ہے کہ میں تم سے شادی کروں۔ تو ایدھی صاحب کو ریفیوز کیا تھا انہوں نے۔ تو پھر ایدھی صاحب سے، بلقیس ایدھی صاحبہ جو کہ ان کے سینٹر میں ایک نرس تھی، تو ایدھی صاحب نے کہا کہ میں بڑا متاثر تھا بلقیس سے، جس طرح سے میں کوڑے سے اٹھا کے بچوں کو لاتا تھا اور بلقیس انہیں اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ تو مجھے بلقیس نے بڑا اپیل کیا، تو میں نے بلقیس کو آفر کیا کہ آپ مجھ سے شادی کریں۔ تو بلقیس نے کہا کہ آپ میری والدہ سے بات کریں۔ تو پھر اس طرح معاملات آگے چلے، تو ایدھی صاحب کی اور بلقیس ایدھی صاحبہ کی شادی ہوئی، اور بلقیس صاحبہ سے پوچھا گیا کہ آپ ظاہر ہے شادی کے بعد گھومنے پھرنے جاتے ہیں، تو آپ لوگ کہاں پہ گئے تھے؟ تو بڑا دلچسپ جواب دیا بلقیس ایدھی صاحبہ نے۔ انہوں نے کہا کہ شادی کے اگلے روز ہم حیدرآباد ایک لاش چھوڑنے گئے تھے اور یہی ہمارا گھومنا تھا۔ اندازہ کیجئے۔ اللہ، دیکھیں آپ نے جو بات کی نا کہ ایدھی صاحب نے کہا کہ اگر بلقیس ایدھی نہ ہوتی تو میں شاید عبدالستار ایدھی نہ ہوتا۔ عبدالستار، ذرا غور کیجئے، ستار میرے رب کا نام ہے نا، تو انہوں نے رب کے بندے کی طرح پرفارم کیا، جس طرح بندگی ہونی چاہیے وہ ان میں تھی۔ میں عرض یہ کرنے لگا تھا کہ دیکھیں، حکومت کرنی ہو یا خدمت کرنی ہو، یہ یونیورسل ٹروتھ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ابھی آپ اس چیز کو سہیں گے، برداشت کریں گے۔ اگر تو آپ مستقبل کے شادی شدہ ہوئے تو آپ انجوائے کریں گے، اگر مستقبل کے شادی زدہ ہوئے تو برداشت کریں گے۔ تو حکومت کرنی ہو یا خدمت کرنی ہو، اگر آپ کی شریک حیات
آپ کا شریکہ حیات بن جائے، آپ خدمت اور حکومت نہیں کر سکتے، آپ یاری نہیں نبھا سکتے. تو یہ ٹین ٹین میں چین چین پین پین جو گھر میں ہوتی ہے نا، یہ مرد کو کمزور کر دیتی ہے. عورت جو اس کی بیوی ہے، جو واقعات الرفیق ہوتی ہے، جو ہمراز ہوتی ہے، جب تک پیچھے اس کی وہ ایک تربیلا ڈیم ہوتی ہے جو پاور فراہم کرتی ہے. تو بلا شبہ بلا مبالغہ وہ خود بھی انہوں نے خراج تحسین اپنی زندگی میں پیش کیا، اور صورتحال نظر بھی یہی آتی ہے اگر سوشیالوجی کو یا ہم اپنی ہوم اکنامکس کو سمجھیں، کہ بیوی کا اس طرح تربیلا ڈیم ہونا ہی روشنی کی فراہمی کا باعث بنتا ہے، روشنی کی ترسیل کا باعث بنتا ہے. اور اس میں بلا شبہ اور بلا مبالغہ قابل تحسین اقدامات تھے بلکہ سیدھی کے بھی. نعیم صاحب ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، کیونکہ عیدی صاحب کے حوالے سے میں کل بھی آپ بھی اور عرفانہ بھی، کل آپ سارا دن میں آپ کو 2 بجے تک ٹی وی پہ دیکھتا رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے جتنا خراج تحسین پیش کیا، مجھے تو لگ رہا تھا جیسے آپ نے اور عرفانہ صحیح نے پی ایچ ڈی کی ہو. وہ عیدی صاحب میرے بات محبت کی ہے نا، فیورٹ تھے عیدی صاحب، دل سے نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے. عیدی صاحب کو میں بڑا دیکھتا تھا، فالو کرتا تھا، اور جب بھی کہیں پہ کسی بھی ٹی وی پہ عیدی صاحب کا کوئی میں تصویر دیکھتا تو میں وہاں پہ رک جاتا تھا کہ عیدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو عیدی صاحب کے حوالے سے ایک اور واقعہ کہ بلقیس صاحبہ نریٹ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب عیدی صاحب 18-20 سال کی عمر میں تھے تو عیدی صاحب نے ایک میں نام نہیں لوں گا اس قوم کا، اس کے ساتھ عیدی صاحب نے کام شروع کیا تھا ویلفیئر کا. اور لیکن اس قوم کا یہ ایجنڈا تھا کہ ہم نے صرف اپنی قوم کے لوگوں کی ویلفیئر کرنی ہے، جو ہماری ڈومین میں آتے ہیں، ہماری قوم کے لوگ ہیں، صرف ان کی اچھائی کے لیے، ان کی خیر کے لیے کام کرنے ہیں. عیدی صاحب نے کنونس کرنے کی کوشش کی انہیں کہ نہیں، ہمیں پوری انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن عیدی صاحب شاید کنونس نہیں کر پائے، یا انہوں نے کنونس ہونا نہیں چاہا اس قوم کے لوگوں نے جن کے ساتھ عیدی صاحب کام کرتے تھے. تو عیدی صاحب نے انہیں چھوڑ دیا کہ آپ اپنا کام کیجئے، میں پوری انسانیت کا کام کرنا چاہتا ہوں، بغیر رنگ و نسل تفریق مذہب کے بغیر میں کام کرنا چاہتا ہوں، بغیر کسی قوم کی تفریق کے میں کام کرنا چاہتا ہوں. تو عیدی صاحب نے ان سے کنارہ کشی اختیار کی اور اپنا علیحدہ سے عیدی صاحب نے کارواں تیار کیا، اور عیدی صاحب نے انسانیت کے لیے کام شروع کیا. اور شاید بلقیس صاحبہ کہتی ہیں کہ شاید آج ان لوگوں کا نام بھی نہیں ہے جو صرف ایک قوم کے لیے کام کر رہے تھے، اور عیدی صاحب کا نام زندہ ہے. اور جس خاتون نے عیدی صاحب کو ریفیوز کیا تھا شادی سے، تو عیدی صاحب کے بعد جب بلقیس صاحبہ نے شادی کر لی عیدی صاحب سے، تو عیدی صاحب نے بڑا ایک دلچسپ اور شاید میں اسے کہوں کہ تاریخی فکرہ کہا کہ 2 فقیر ملے اور خدا نے انہیں بادشاہ بنا دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کل یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے امیر ترین غریب انسان، امیر ترین غریب. دیکھیں اب ایک بات جو سوچنے والی ہے اسامہ، جس بات پہ ہمیں توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ دعا کریں فیصل عیدی بھی ان کے نقشے قدم پہ چلے، انصار برنی بھی ان کے نقشے قدم پہ چلے، اور وہ کراچی سے رمضان صاحب ہے، چیپا صاحب، وہ بھی ان کے نقشے قدم پہ چلے. یہ اخوت والے جو ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں، یہ بھی ان کے نقشے قدم پہ چلے، اور الخدمت کے عبد الشکور صاحب بھی ان کے نقشے قدم پہ چلے، اور جن کو ہم نہیں جانتے لیکن وہ بہت کام کر رہے ہیں. اللہ کرے وہ سارے لوگ ان کے نقشے قدم پہ چلیں. اور عیدی صاحب کی طرح کوئی، میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی بن پائے. اب عیدی صاحب کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ عیدی صاحب کی طرح کام کیا جائے، لیکن نعیم صاحب مجھے اجازت دیجئے کہ ہم عیدی صاحب کی طرح نہیں بن سکتے، لیکن تھوڑے تھوڑے تو عیدی بن سکتے ہیں. یہی میں عرض کر، دیکھیں ڈاکٹر امجد ثاقب کی بات ایک عرض کروں کہ وہ افسری چھوڑ کے آئے ہیں. ایک اور ہیں ڈاکٹر آصف محمود جا، وہ بھی ڈاکٹریٹ ہے، اور وہ افسری کو پشت ڈال کر کے وہ بھی خدمت کرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سٹارز ہیں یار. یہ سٹارز کا جو جرمٹ ہوتا ہے نا، جب یہ بھی کہکشاں کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو بڑا جاذب نظر ہوتا ہے. وہ تو خدمت کے آفتاب و مہتاب تھے نا عیدی صاحب. اب ہمیں چھوٹے چھوٹے سٹارز بھی مل جائیں، یہ گلیکسی بھی مل جائیں، اور آئی ایم ہوپفلی ایسا ہوگا انشاءاللہ. جن لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں، یہ بھی کبھی کبھی وہ کہتا ہے نا کہ مجھے وہ شعر تو نہیں آتا، لیکن اس شعر کا کچھ بات ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پانی آنکھوں میں بھر کے لایا جا سکتا ہے، ایک جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے. جو آنکھوں میں پانی لا کر کے بھی کسی جلتی آگ پہ، بھڑکتے شعلوں پہ پانی ڈالتا ہے، تو اس کا مطلب اس میں اخلاص ہے. آگے بھی ہمیں بڑھنا ہے، آگے بھی خبریں ہیں، لیکن آگے بھی ہمیں بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ خدمت پہ بھی آگے بڑھنا ہے. بالکل. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم عیدی کے عہد میں رہے. کل شاید آپ نے فیس بک پہ لکھا تھا کہ پاکستان میں اردو کی ڈکشنری میں
ایمبولینس کا نام بالکل میں نے لکھا تھا فیس بک پہ کہ اردو لغت میں تو ایمبولینس کا ترجمہ شاید ایسا نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ایمبولینس کا ترجمہ عیدی ہی ہے. یہ میں نے اپنا ایک فیس بک پہ ڈالا تھا. لیکن اب دیکھیں نا یہ عیدیزم بن گیا نا. اب اس عیدیزم کو آگے چلنے کی ضرورت ہے، اس طرح آگے بڑھنا چاہیے. عیدی کی طرح تو نہیں بن سکتے لیکن تھوڑے تھوڑے عیدی ضرور بن سکتے ہیں. آخر میں عیدی صاحب کو یہی کہیں گے کہ خورشید مثال شخص کل شام مٹی کے سپرد کر دیا ہے، اندر بھی زمین کے روشنی ہو مٹی میں چراغ رکھ دیا ہے. خورشید مثال شخص کل شام مٹی کے سپرد کر دیا ہے، اور مر گئے تم حوصلہ تمہارا، زندہ ہوں یہ میرا حوصلہ ہے. نعیم صاحب آگے بڑھتے ہیں، اور عیدی صاحب کو تو ہم میرا خیال ہے کہ صرف ایک دن کے لیے نہیں ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے. ایک سبجیکٹ ہے. بالکل صحیح، ایک سبجیکٹ کا نام. صحیح. آگے بڑھتے ہیں. نواز شریف صاحب کل واپس آ چکے ہیں. اب کچھ مبارک ہو آپ کو کافی دنوں کے بعد. آپ کو بھی مبارک ہو. 50 نہیں ہو سکی، 50 ڈیز 49 ڈیز تقریباً. 50 کر لیتے تو اچھا تھا، 2 دن اور سکون کر لیتے. سر وہ میاں صاحب میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی کرکٹ ہسٹری میں بھی 2 دن لیٹ ہو جاتے نا تو ہمارے کچھ بڑے جو مجھے کل ایئرپورٹ پہ نظر آئے ہیں نا صحافی، وہ قریبی صحافی، اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، میرے دوست یہی کہنا چاہتے تو وہ جو صحافی ہیں نا مجھے جنازے میں نظر آ جانے تھے. صحیح، کاش یہ وہ 2 دن لیٹ ہو جاتے. صحیح. چلے اب اتنا دن بھی تو گلشن کا کاروبار چل ہی رہا تھا. بالکل صحیح. میاں صاحب آ چکے ہیں واپس، اور میاں صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی نئی تاریخ رقم کریں گے. پہلے تو یہ بتائیں کہ میاں صاحب کون سی نئی تاریخ رقم کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ ایک پیغام ہو کے آئے نا کچھ بھی رقم کر سکتے نہیں رقم. اچھا اپوزیشن کے لیے میاں صاحب نے وہ رقوم والی نہیں، میں راکم والی رقم. اچھا میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے لیے پیغام ہے کہ دھرنے ورنے چھوڑ دیں اور ملک کی خدمت کریں جس طرح سے حکومت کر رہی ہے. یہ حکومت خدمت کون سی کر رہی ہے؟ پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ میاں صاحب جو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپوزیشن کو پیغام دیا گیا. دیکھیں پہلے تو میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور وہ قوم کی خدمت کریں. جی، کہ وہ آپریشن کے بعد آئیں. ابھی آپ نے کہا نا آپریشن کے حوالے سے بیچ میں کچھ انورٹڈ کاماز چھوڑ گئے تھے آپ. ہم صدق کے دل سے دعا کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کو اللہ میاں صحت دے، پھر وہ صحت دے جو بناؤ کا، کسی بگاڑ کا نہیں، بناؤ کا باعث بنے. پھر اللہ میاں اتنی ذہنی صحت بھی دے کہ ان کی بیٹی، بانجا، بھتیجا یا داماد نہیں، وہ خود بحثیت وزیر اعظم قوم کی خدمت کریں. پھر میں یہ بھی دعا کروں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی صحت دیں، نفسیاتی صحت بھی دیں کہ وہ قابل لوگوں کو آگے لائیں. پھر میں ایک اور صحت کی دعا کروں گا کہ اپنی جو کابینہ ہے اس میں تبدیلی لائیں. کچھ اس میں وزراء ایسے ہیں کہ جو لنڈے کا کام بھی نہیں، لنڈے کے وزراء. لیکن نعیم صاحب ایک یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کابینہ کو بھی صحت مند بنائے. آج تک اب آپ میرے لیے نا عمران خان کے لیے دعا نہ کروا دیجئے. معذرت کے ساتھ کہ آج تک شاید کوئی ایسا بندہ بھی نہیں مسلم لیگ نون پیدا کر سکی کہ شاید جو نواز شریف کے علاوہ وزیر اعظم بن سکے. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے. یہ مجھے عمران خان کی پارٹی کے حوالے سے بھی سوری، اچھا یہ میں درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، جب تک ہماری پارٹی، اچھا رونا نواز شریف نہیں ہے، رونا عمران خان اور بلاول نہیں ہے، رونا اتنا شاید حرص و حوث بھی نہیں ہے. رونا یہ ہے اسامہ کہ پاکستان جو ایک تحریکی ملک، جو ایک نظریاتی ملک، جو تحریک پاکستان کے بعد اب تحریک استحکام پاکستان میں داخل ہو چکا ہے، کوئی پارٹی انسٹیٹیوشن نہیں بن سکی. بالکل صحیح. جب تک پارٹیاں انسٹیٹیوشن نہیں بنتی، جب تک ان میں نیم البدل اور متبادل نہیں ہوتے، جب تک آلٹرنیٹیو لوگ نہیں ہوتے، تو پھر یہی ہوتا ہے کوئی وہاں سے پکڑ لیا، کوئی وہاں سے پکڑ لیا، اور پھر وہ مسلم لیگ نہیں، کبھی نون لیگ کہلاتی ہیں، کبھی جنیجو لیگ کہلاتی ہیں، کبھی حکومت لیگ کہلاتی ہیں، کبھی مشرف لیگ بن جاتی ہیں. اب ضرور اب ہے ہی نہیں ہے. اب کوئی عمران خان، کوئی آصف علی زرداری، کوئی میاں نواز شریف اگر خود پیدا نہیں کریں گے، اب میں تو یہ نہیں کہتا داماد پیدا کریں یا وہ اپنے بھانجے بتیجے پیدا کریں، جب تک کارکنان میں سے مثبت لوگوں میں سے پارٹی لیڈر پیدا نہیں کریں گے اور لیڈرشپ نہیں دیں گے، ان پہ تجربات نہیں کریں گے، تب تک کیسے پارٹی انسٹیٹیوشن بن سکتی ہیں، اور کیسی نئی بے نظیر اور کیسے نئے نواز شریف اور کیسے نئے عمران خان کو بھی دیکھیں گے. ابھی چونکہ ان کا سلسلہ جو ہے شباب کا اب شروع ہوا ہے، سیاسی شباب کا، کہ وہ اپنا کوئی عمران خان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. ان کی مہربانی ہے. ویسے انہوں نے عید پاکستان میں کی تھی، ورنہ بلاول و آصف اور یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تو ایون وزیر اعلیٰ پاکستان بھی تو انہوں نے بھی تو ولایت میں عید کی ہے نا. نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب یہیں پہ تھے، آگے تھے. اچھا
چلو یہ بھی شکر ہے. صحیح. آپ کے وزیر اعلیٰ پاکستان لیکن ہمارے لیے وزیر اعلیٰ میرے لیے وہ وزیر اعلیٰ پاکستان. خان صاحب تو تینوں دن میرا خیال ہے پاکستان میں ہی کر کے گئے ہیں, کل گئے ہیں. انہوں نے لاہور میں ہی کی غالباً. تو دیکھیں نہیں سیالکوٹ میں بھی کی ہے. سیالکوٹ میں تو سیاسی عید کرنے گئے تھے نا وہ. دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں, جو عمران خان کہہ رہے ہیں, جو قوم جو کہہ رہی ہے, کسی بندے کو یہ شوق نہیں ہے حکومتیں بدلیں, کسی بندے کی یہ خواہش نہیں ہے بوٹوں والے آئیں, کسی بندے کا یہ خیال نہیں ہے کہ روز ہم الیکشن میں جائیں. اس پر تو اپوزیشن بھی یہ نہیں کہہ رہی, لیکن ہر بندہ, ہاں اپوزیشن نہیں کہہ رہی, میں وہ بات کر رہا ہوں جو زبان زدہ خاص و عوام ہے, کسی کی بھی یہ خواہش نہیں ہے. میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے حکومتی لوگ بھی یہ سوچ لیں, وہ بھی اپنے اندر یہ خواہش رکھے کہ انہوں نے اپنا ٹینیور خدمت کے ساتھ پورا کرنا ہے. وہ ایسے معاملات نہ چھوڑیں کہ کوئی انہیں باہر پھینکنے یا باہر بھیجنے یا ان کے متبادل سیاست یا متبادل حکومت کی بات کریں. اب دیکھیں نا کچھ بندے کو سوچنا چاہیے. ابھی پتہ نہیں آپ میرے سے بات وہ کرنا چاہیں گے کہ نہیں کرنا چاہیں گے. پرویز رشید صاحب گئے ہوئے تھے کشمیر اور لوگ وہاں رو رہے تھے کہ ہمارے یہاں بجلی نہیں آتی, اور انہوں نے جواب پتہ کیا دیا کہ پرانی حکومتوں نے یہاں کچھ نہیں کیا, پیٹرول سے بجلی بنتی رہی ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. یہ اور وہ 1947 میں 14 اگست کے بعد 1 جولائی سے یہ شروع ہو گئی تھی بات. کشمیر کی طرف چلے گئے ہیں تو کشمیر کا تھوڑا سا وہ بھی بات کر رہے تھے جو الیکشن آنے والے ہیں, اور ہم پہلے ایک بار کشمیر کے الیکشن پہ بات کر چکے ہیں حویلی کے حوالے سے کہ وہاں پر بڑی کچھ گرما گرمی ہونے والی ہے وہاں پر, اور کل فائرنگ ہوئی ہے, 2 بندے ہلاک ہوئے ہیں, اور ایک جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے, ان کو بھی گولی شوری لگی ہے. دیکھیں مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں نا, وہ اس سے پہلے مسلم کانفرنس کے کینڈیڈیٹ تھے پچھلے الیکشن میں. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اس پچھلے سے پچھلے پروگرام میں ہم نے اتنی بات کی تھی, یہی انسٹیٹیوشنز کی بات کی تھی کہ جمہوریت کو تقویت بخشنی ہے تو سورہ اثر پہ آئیں, کردار کو ووٹ دیں. برادریزم اور گالی گولی گراؤ کا الیکشن یہ جمہوریت کو تقویت نہیں بخشتا. اور بالخصوص کشمیر جو نظریاتی خطہ اور ہمارا آدھی جان تو ادھر پھنسی ہوئی ہے جو مقبوضہ کشمیر کی شکل میں ہے, وہاں لوگوں کو زیادہ تحریکی اور نظریاتی ہونا چاہیے. میرے کچھ دوستوں نے یہ بات مائنڈ کی. ہم نے حلقہ نمبر 16 کا ہم نے اگزامپل دی نا کہ وہاں تھوڑا تھوڑا ہر دفعہ کشیدگی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کبھی بھی نہیں ہوتی, آپ تو پاکستان میں بیٹھے. ہم نے کہا ہم پاکستان میں بیٹھے کشمیر کو اپنی شہر سمجھتے ہیں. میں نے معذرت بھی کی, میں نے کہا یار نہیں ٹھیک ہے آپ کے ہاں لوٹائزم نہیں ہوتا. پھر مجھے کسی نے سوال کیا کہ کشمیر میں کون سا ایسا بندہ ہے جس نے پارٹی نہیں بدلی. وہ خالد ابراہیم سے لے کے جو سردار ابراہیم کے بیٹے ہیں, ان سے لے کے ایون جو سابق ایک وزیر اعظم رہے ہیں ممتاز رٹھور, ان کے بیٹے فیصل رٹھور تک نے پارٹیاں بدلی. اوکے, لیکن یار 2 بندے تو ایسے بدلنا غلط چیز نہیں ہے میرا خیال. نہیں, یہ بہت بڑی غلط چیز ہے. نہیں, اگر آپ کی پارٹی میں 2 باتیں ہیں, پارٹی بدلنے اگر آپ خامیاں دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کی وہاں پہ نہیں چل رہی تو آپ اس سے بہتر آپشن جو آپ کے پاس ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. آپ اس وقت پارٹی کو چھوڑیں جب میلہ جو ہے نا وہ اپنے عروج پہ ہو, جب آپ کی وجہ سے آپ کی پارٹی کا بیڑا ڈوب رہا ہو اور آپ چڑھتے سورج کی پوجا پرستش کے لیے نکل پڑیں, تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. ہاں اگر آپ کی پارٹی بری ہے تو اس وقت چھوڑیں جب آپ کے پاس منسٹری تھی. یہ کیا ہوا, منسٹری کا قلمدان واپس گیا تو آپ نئی منسٹری کے لیے آپ نے پارٹی بدل لی. میں نہیں کہتا پارٹی بدلی جا سکتی ہے, لیکن اب ذرا کشمیر میں دیکھیں کہ ہر ایک وزیر, سابق وزیر کے مقابلے میں ایک سابق وزیر ہے, ہر ایک نے پارٹی بدلی ہوئی ہے. لیکن ایک بندے کا میں سخت تنقید کیا کرتا ہوں, نہ کہہ دوں, لیکن جو سردار عتیق ہے انہوں نے پارٹی نہیں بدلی. یہ بھی میں نے ایک کشمیری دوست کو بتایا کہ ایک بندہ تو کم از کم ہے. بہرحال ہم نے جو بات کی تھی کہ خدا کا واسطہ ہے کشمیر کا الیکشن G3 سے بچے. آپ کو پتا G3 میں کسے کہتا ہوں, گراؤ, گولی اور گالی سے بچے. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. برادریزم کوئی جمہوریت نہیں ہے, کردار جمہوریت ہے. تو وہی ہوا, وہ جو سیخ پا ہوتے تھے, جو ہماری بات پہ ناراض ہوتے تھے. یار ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی اسامہ, آپ کے کشمیر میں سب سے زیادہ شرح خواندگی ہے, لیکن الیکشن میں آکے, حالانکہ اس کا ہمارے ایم پی لیول سے بھی چھوٹا الیکشن ہے, لوگ اس قدر جذباتی ہو جاتے ہیں, اس قدر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو جاتے ہیں, ہمارے اپنے لوگ. تو نعیم صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہاں سے حکومتی وزراء گئے,
پیپلز پارٹی کے لوگ گئے, انہوں نے اس معاملے کو زیادہ کشیدہ کیا ہے. پرویز رشید صاحب آئے روز کشمیر میں, بلاول بھٹو صاحب آئے روز کشمیر میں, عمران خان صاحب آئے روز کشمیر میں. کشمیر کے لوگوں کو جو وہاں پہ رہنے والے ہیں, ٹھیک ہے پارٹی سربراہ کا جانا ایک جان آتی ہے, ایک تحریک میں ایک کیمپین میں جان آتی ہے, لیکن پرویز رشید صاحب وہاں پہ جا کے جس طرح کے بیانات داغ رہے ہیں, برجیز طاہر صاحب جس طرح کے جا کے وہاں پر کیمپین کر رہے ہیں, تو لگتا نہیں کہ اس کا تمام تر ذمہ دار, کل جو گولیاں چلی ہیں 2 بندے مرے ہیں, ایک کینڈیڈیٹ زخمی ہوا ہے, اس کی تمام تر ذمہ داری ان لوگوں پہ آتی ہے؟ ایک تو اسامہ, ہم نے اس نیشنل فورم پہ بیٹھ کے جب کشمیر کی بات کی تھی تو اپنی شہر اور اپنے دل کی اور اپنے ملک کی بات کی تھی. ان لوگوں نے مائنڈ کیا کہ آپ وہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, آپ کو حویلی کا کیا پتا. وہی بات آج آپ نے کر دی کہ پھر اس طرح پرویز رشید کو, برجیز طاہر کو, عمران خان کو, بلاول کو, فریال تالپور کو حویلی کا کیا پتا. پہلی بات تو یہ ہے, فریال تالپور کے حوالے پیپلز پارٹی نے کر دیا کشمیر, یہ غلط ہے. برجیز طاہر کے حوالے یا چیف سیکرٹری کے حوالے کر دے حکومت کشمیر کو, یہ بھی غلط ہے. کشمیر کو تقویت بخشیں, وہاں ٹورزم بہتر کریں, وہاں جو پڑوسی 2 آپ کے صوبے ہیں, ایک کے پی کے ہے, ایک پنجاب ہے, یہ ان کی ہیلتھ اور اس میں مدد کریں, تعلیم میں. وہاں کے بندے کو جو پی ایم ڈی سی ہے اس کا ممبر ہونا چاہیے, وہاں پہ یہ لازم ہے کہ فارمیسی کونسل بنائیں, لیکن یہ بھی لازم ہے کہ وہاں کی پارٹی خود اپنی انڈیپینڈنٹ ہو. وہاں کے وزیر اعظم کو اور وزراء کو چیف سیکرٹری کا انتظار نہ کرنا پڑے. کشمیر پہ مزید بھی آنے والے میں بات ختم کر دوں. میری رات بات ہوئی جو نون لیگ کے وہاں پہ ترجمان ہیں امتیاز بٹ صاحب, میں نے انہیں کہا, میں نے کہا اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے اور متوقع ہے کہ آگے بھی نون لیگ جیت جائے. پی ٹی آئی اور نون لیگ کا لوگ کہتے ہیں زیادہ مقابلہ, لیکن 8-10 سیٹیں پیپلز پارٹی بھی لے لے گی. تو میں نے کہا کہ آپ گراؤ کی سیاست حویلی میں جلاؤ گراؤ کی کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ مسلم لیگ کے ترجمان تھے امتیاز بٹ صاحب, انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہاں پہ شاید ایک آج کیجوالٹی بھی ہوئی ہے اور ان کے امیدوار ہیں چودھری عزیز جنہیں لگا, اور وہ بھی لیڈروں کی وجہ سے نہیں لگا, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کارکنان کی وجہ سے لگا, اور وہ لیڈر اپنے کارکنان کو اپنے اعتماد میں لیں. اور آخری بات یہ کہ کراچی سے کشمیر تک اور اس کے علاوہ خیبر سے کوئٹہ تک امن چاہیے تو جمہوریت ہے, ہمیں جمہوریت وہ چاہیے جس میں خدمت. اور پھر آخری بات, سورہ اثر کو سیاستدانوں کو بھی پڑھنا چاہیے, امن چاہیے اور معاملات بہتر چاہیے. نعیم صاحب, کل جب پھر عیدی صاحب کی بات بیچ میں آ گئی کہ کل جب عیدی صاحب کے حوالے سے ہم باتیں سن رہے تھے کہ آج تک جتنے فنڈ ملے, جتنا ڈونیشن ملا, اپنی ذات پہ 1 روپیہ خرچ نہیں کیا. ڈاکٹرز نے کہا کہ کمرے میں AC لگوا لیں, آپ کی حالت ایسی ہے کہ آپ کو کچھ ٹھنڈے ٹیمپریچر کی ضرورت ہے. تو عیدی صاحب نے کہا کہ نہیں, میں نے AC نہیں لگوانا ہے. لیکن کل جب وزیر اعظم کے حوالے سے مجھے پتا چلا کہ وزیر اعظم صاحب اسپیشل پلین کے ذریعے آ رہے ہیں اور پاکستان قومی ایئر لائن کا یہ طیارہ ہے, تقریباً 30 کروڑ روپے یا 35 کروڑ روپے کا کہتے ہیں کہ قومی خزانے کو ٹیکہ لگے گا. اور اس کے بعد جب وزیر اعظم صاحب لینڈ کیے لاہور میں, جو وزیر اعظم کو ویلکم کرنے کے لیے لوگ گئے تھے, 50-60 ہزار روپے کی ان کی چائے کا خرچہ لگا. اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب جب جاتی عمرہ گئے تو یہ بھی سنا ہے کہ 2-3 ہیلی کاپٹرز میں وزیر اعظم کا سامان گیا. تو مجھے تو بڑا تضاد نظر آیا عیدی صاحب میں اور نواز شریف صاحب میں. اور پھر وہ بھی عیدی صاحب نے تو اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا, لیکن قومی خزانہ جس طرح ذات پہ لگا, اور مجھے تو بڑا فرق نظر آیا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عیدی بننا ہے, ہمیں عیدی کے فلسفے کو اڈاپٹ کرنا ہے. دیکھیں, آپ نے بڑے اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے, لیکن میں بھی ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. عیدی صاحب اور سید ہے, نواز شریف, شہباز شریف, بلاول, زرداری یہ اور سید ہے. عیدی صاحب کا معاملہ جو ہے وہ بندہ خدا تھے, وہ بندہ اقتدار نہیں تھے. وہ اقبال کے بہت سارے اشعار پہ پورے اترنے والے تھے. میں ایک عرض کروں, ہالینڈ جیسا ملک, ابھی ناروے کی ہم بات کر رہے تھے, ناروے جیسا ملک, پھر آپ سب کو چھوڑے جن کے جو مملکت ہے یا جن کا جو ملک ہے جہاں پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا, برطانیہ بھی کبھی اس طرح کا رہا ہے, تو ان کے اگر وزرائے اعظم فلیٹس میں رہ سکتے ہیں, سائیکل استعمال کر سکتے ہیں. مجھے ایک دفعہ میرے ناروے کے ایک دوست نے بتایا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ سائیکل کھڑی کر کے آفس میں ان کا وزیر اعظم چلا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس وقت ناروے کا پوری دنیا میں سب سے اچھا ہے عام آدمی کا. اب قومیں ترقی یافتہ کیسے ہوتی ہیں؟ وہ یہ شریفانہ انداز میں یا زردارانہ انداز میں یا ان کے
پاناما لیکس میں یا ان کے سرے محل سے یا ان کے الیکشن پہ گولی چلنے سے نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ وہ خود احتسابی کرتے ہیں۔ اب میں اس جہاز کی اڑان پہ، اس جہاز کی اخراجات پہ، وزیر اعظم پاکستان کے بادشاہوں کی طرح پاکستان آنے پہ کوئی کلمات نہیں کہوں گا، میں اتنا کہوں گا کہ صرف خدا کا واسطہ ہے، خدا کے لیے خود احتسابی کر لے۔ ہم بہت غریب ملک ہے اور یہاں پہ جو پاورٹی لائن ہے وہ ایسی ہے کہ آنسو نکل آئیں اگر کوئی غور کرے تو۔ اب اس سے زیادہ میں اس پہ نہیں صاحب، اس سے لیکن سر تکلیف ہوتی ہے جب میاں صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے فلور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے، میرے والد صاحب بڑے، ہم خاندانی طور پر، انہوں نے جب اپنی بات کی، جب پیناما کے حوالے سے اپنی وضاحت دے رہے تھے، کہا کہ ہمارے پاس، ہم خاندانی بڑے وسائل والے لوگ تھے، ہمارے پاس بڑا پیسہ تھا، اور اس میں حقیقت ہے کہ ایک امیر خاندان سے تعلق ہے وزیر اعظم میاں نواز شریف کا۔ لیکن جب وزیر اعلیٰ پنجاب کی باری آئی، پنجاب اسمبلی میں آئے کافی عرصے بعد، تو انہوں نے جو کہا، ایک لمحہ رک جائیں گے، آپ بوڑھی بولتے، میں بول جاتا ہوں، بوڑھا آدمی جی، امیر خاندان سے تعلق ہے، امیر ملک سے تعلق نہیں ہے، امیر ملک کے سربراہ حکومت نہیں ہے، وہ امیر شخص ضرور ہے، اور پی آئی اے جو ہے نا امیر خاندان کا طیارہ نہیں ہے، وہ پاکستان کی ایئر لائن ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن جب امیر خاندان کے حوالے سے وزیر اعظم نے اپنی وضاحت کی اور بالکل حقیقت بتائی وزیر اعظم نے کہ ہم ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کون سی حقیقت؟ لیکن وزیر اعلیٰ اس حقیقت میں تو جرائم چھپے ہوئے تھے، جب وزیر اعلیٰ وہ کیسے پیسہ جو ہے وہ گیا جناب دبئی، وہ کیسے پیسہ باہر گیا، پیسہ باہر جانے کے کیسے زرداریوں کا جاتا رہا ہے۔ سر وزیر اعظم کے جو والد صاحب تھے میاں شریف صاحب، ان کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے ان کے بھائیوں نے، شریف صاحب کے اور وزیر اعظم کے والد اور ان کے چچا تایوں نے جس طرح سے دولت کمائی، وہ واقعتاً حقیقتاً امیر خاندان تھے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک مزدور باپ کا بیٹا تھا، لیکن اس کے بعد یہی بات میں کرنا چاہتا ہوں، سن لیجئے پھر میں بول جاتا ہوں۔ یہ جو بڑھاپے کا واسطہ دے کے اگلے کو چپ کرانا نا، اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے اسامہ۔ دیکھیے، یاد رکھیے میری ایک بات، میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ ان کا دادا نواز شریف کے دادا مرحوم سے زیادہ امیر تھا، وہ آج کل یا تو پیوند خاک ہو گئے یا خاک نشیں ہیں، تخت نشیں نہیں ہے۔ آخر یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کی 7 سے لے کر کے 28 تک میں ہمیشہ دفعات گناتا ہوں غریب کے لیے، جس میں 62 63 ہے، وہ صرف محمودوں کے لیے کیوں ہے؟ پھر ایک بات میں نے اور کرنی ہے، میرا بیچ سر آخری منٹ اور ہم نے کلوز بھی کرنا ہے، اس آخری منٹ پہ آخری بات سن لیں۔ میری وزیر اعلیٰ پاکستان سے ایک التماس ہے کہ جناب، آپ نے مبارکباد رمضان میں دی تھی بلاول بھٹو زرداری کو کہ اگر میں نے فائلیں کھول لی، پاناما لیکس کے جواب میں وہ کہتے ہیں نا جواب شکوہ آیا تھا، تو باپ بیٹا منہ نہیں دکھا سکو گے، وہ فائل کیوں نہیں کھولتے؟ اگر منصف ہیں تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ اگر نہیں اٹھاتے تو چونکہ آئین یاد آ گیا تو آئین کی 6 جو ہے اس کے تحت وزیر اعلیٰ پاکستان میاں شہباز شریف خود مجرم بنتے ہیں۔ اگر ہے تو فائل باہر لائیں۔ شکریہ مسعود صاحب تشریف لائے پروگرام میں۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا، اور اگر صرف آپ ٹیکٹکس کے طور پہ ان چیزوں کو استعمال کریں گے، آپ پریشر بنانے کے لیے ان چیزوں کے استعمال کریں گے، ایک بار پھر سے میں بتاؤں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو باتیں ہیں کہ سر محل والوں کا پیسہ واپس لائیں گے، اور وزیر اعظم صاحب کی بھی بڑی تاریخی یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ میں عوام کے قدموں میں یہ دولت نچھاور کر دوں گا، سوئس بینکوں سے پیسہ لاؤں گا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جب وہ بھاٹی میں شاید خطاب کر رہے تھے، بھاٹی چوک میں، تو انہوں نے کہا کہ میں اسی چوک پہ لٹکائیں گے انہیں جنہوں نے عوام کا پیسہ باہر بھیجا۔ اور اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب سے پوچھا، جب ان کی مفاہمت ہوگی تو شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں گئے آپ کے دعوے، وہ کہاں گئے ان کو سزائیں دلوانا، تو شہباز شریف صاحب نے کہا وہ سیاسی باتیں تھیں، اور وہ سیاسی باتیں میں نے آصف زرداری صاحب سے کلیئر کر لی۔ لیکن ایک بار پھر سے جب پیناما پہ پیپلز پارٹی آپ پہ پریشر بنا رہی ہے اور آپ ایک بار پھر سے کہتے ہیں کہ میں سوئس بینکوں کے پیسے واپس لاؤں گا، سر محل کے پیسے واپس لاؤں گا، شاید شہباز شریف صاحب یہ بھی اب سیاسی باتیں، اس کا جواب شاید آپ خود دے دیں گے۔ اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں وزیر اعظم سے کہ اگر یہ 30 کروڑ روپیہ عوام کا لگا ہے، اگر عوام کا لگا ہے، آپ نے اپنے پلے سے نہیں دیا، تو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے کہ آپ 30 کروڑ روپیہ قومی خزانے میں جمع کرائیں۔ پی آئی اے قومی ایئر لائن ہے، کسی امیر ملک کی ایئر لائن نہیں ہے، پاکستان کے غریب ملک کی ایئر لائن ہے، آپ وہ پیسہ اس میں جمع کرائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔